ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں. بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے. اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن جماعت میں. اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہے گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا شمال کی طرف، کوئی کہے گا پورب، کوئی کہے گا پشچم، کس طرف دیکھے. تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ. اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں. کعبہ کی طرف دشا ہے صرف. اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی ان 1154. اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، کعبہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی کارٹوگرافرز آئے، میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن. اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ، کعبہ کے گول گھومتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. اس کے معنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 2 کتاب الحج باب نمبر 56 حدیث نمبر 675. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوچھتے نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں رینٹا سردار، میں ستراگڑھ سے آیا ہوا ہوں. میرا کوسچن ہے، اپنا پیشہ بتلائیں. میں ایک ویوسائی ہوں. ذاکر نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش ہونا چاہیے، یعنی بالغ. تو دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے. مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس. یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا. پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری ہے؟ بے شک بالغ ہونا ضروری. دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے، بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے، بہتر ہے. اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں. تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی، اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی. تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. میں نے تقریر میں بھی کہا. لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں. اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے، حرام ہے اسلام میں. ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں، لفڑے کرتے بھاگتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے.
اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں, دل لگایا گدھی سے تو پری کیا چیز ہے, یہ کہاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے, ان لوگ حجاب کو توڑتے, پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے, مستی کرتے, پیار ہو جاتا ہے, پھر گھر سے بھاگتے, تو وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو اننیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم یہ حرام ہے. اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے, عزت دار ہے, تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے, اپنے والد کے سے اس کے والدین کو پہنچاؤ, ملو, بات کرو, تحقیق کرو, نو پرابلم. لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا, تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ, یہ سب حرام ہے. صحیح طریقے سے پسند ہے, شادی کر سکتے, دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے. Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے, سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے, نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر, ایک بڑے کو بلاؤ, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ, 3 مہینے, 3 menstrual cycle is the period of عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232, ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. نو نو نو, واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. آئی کم ٹو اٹ. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے, حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کو پڑھاؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے, جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں, یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا, میں دیکھا نہیں ابھی تک. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو. اور پھر پتا لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی, صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے, یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے, تو پہلا والا اچھا. ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ, دال اور آٹے کا بھاؤ. آپ سمجھے نا. تو ہو سکتا ہے کیا, معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا, اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو.
تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے لائف لانگ مینٹیننس اچھے. انڈین لا میں لائف لانگ مینٹیننس ہے. کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے اور کتنا؟ ابھی ذرا بڑھ گیا گا. وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے. مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے. کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے؟ لائف لانگ مینٹیننس. تو اسلام کے اندر مہر ہے. مہر کی کئی وجہ ہو سکتی. وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے, اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے, طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے. لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے. اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا. لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے. وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی. مہر تو مل گیا ہے. کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے. تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے, بھائی کر سکتا ہے, بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا, معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کریں گے. اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے, عدہ کا مینٹیننس بھی دینے کا ہے, لائف لانگ بولیں گے. وہ نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا. آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تو آدمی جب مہر دیا, اگر ڈیورس ہو گیا, عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, یا بیٹے ہے, معاشرہ ہے, وہ نئی شادی کر سکتی. اس کا نیا شوہر اس کو دوسرا مہر دے گا. یہ آدمی جو ڈیورس ہو گیا وہ جب نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا. تو نیا مہر دینے کا, پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا, تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے, برابر ہے. عورت اونچی نہیں ہے آدمی سے. آپ سمجھے نا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے. لیکن خواتین کا خیال بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں.